خالی جگہ پر کال جوان آدمی آپ دیوار کی میرے حال میں ضرورت تو نہیں ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. انسان اور بندے کا جو تعلق ہے وہ دینے والے اور لینے والے کا، داتا اور منگتے کا ہے. اگر یہ بات ہم اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اس کا حق ہے تو ہماری دنیا بھی بڑی پرسکون گزرے اور آخرت کے اطمینان اور سکون کی گارنٹی اللہ پاک نے دی. بے سکونی وہاں آتی ہے جہاں دینے والے اور لینے والے کا تعلق ٹوٹ جائے، یا لینے والا جو منگتا ہے اس کی پلاننگ دینے والے کی پلاننگ سے ٹکرانا شروع کر دو. یہ جو مانگنے والا ہے یعنی یہ باقاعدہ اللہ کا حکم ہے. دعا ہمارا فرض ہے، قبول کرنا اللہ کا حق ہے. یعنی اس نے کہا کہ یہ تمہارا حق ہے، تم مانگو گے میں قبول کروں گا. لیکن اس قبول کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً دنیا میں نکلے گا. مانگنے والا اپنی استطاعت کو سامنے رکھتا ہے، دینے والا اپنے علم کے مطابق دیتا ہے. یہاں مسئلہ بنتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ٹائم فریم کے اندر دے. یہ جو دعا کا صیغہ ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر کا صیغہ ہے. آتے نا ہمیں دے، آرڈر ہے. لیکن اس کے مختلف مراحل ہیں. بندہ جب اپنے جیسے بندے سے مانگتا ہے تو یہ دعا نہیں ہوتی، یہ استعانت ہوتی ہے، مالی مدد کی، تعاون کی اپیل ہوتی ہے. یہ برابر کی سطح پر ہوتی ہے. کل وہ بھی آپ سے مانگ لے گا. نیچے والا جب اوپر والے سے مانگتا ہے اپلیکیشن ہوتی ہے، درخواست دی آپ نے مجھے اتنی چھٹی چاہیے، اس کی مرضی ہے 10 دن کم کر کے سائن کر دے، اتنے پر ہی سائن کر دے. لیکن جب اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ دعا کہلاتا ہے. اوپر سے جو نیچے آتا ہے وہ بھی آرڈر کے صیغے میں آتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یہ کرو تو یہ دعا نہیں ہے، وہ مانگ نہیں رہا، وہ حکم دے رہا ہے. یعنی حکم اور دعا
دونوں امر کے سیغے میں ہوتی ہیں، پلیز یہ کر دیں ہمیں، سیغہ ایک ہی ہوتا، لیکن درجے کے لحاظ سے پھر اس کے مطلب تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مقام کو طے کرنا بہت ضروری ہے، یعنی جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ایسے نہیں ہے جیسے بندہ بندے سے مانگ رہا ہے، ڈیرے والا ڈیرے والے سے کہتا ہے یار 50 روپے دے دو تنخواہ ملے گی تمہیں دے دو، یہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم پلٹ کر اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، جو ہم دینے کا سوچیں گے وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ ہم وہ منگتے ہیں کہ جن کا اپنا وجود بھی اپنا نہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کو پھر وہ شرک کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ تیرا مجرم ہاں جے میں ہوں۔ اے اللہ تیری موجودگی میں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں بھی موجود ہوں تو میں تیرا مجرم ہوں، تو ہی تو ہے، لا موجود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا معبود الا اللہ، میں اول نہیں میں آخر نہیں، میں اندر نہیں میں باہر نہیں، ہر پاسے سونیاں دسنا ہے تو دسے میرا نشان جے میں ہوا، وہ جو میرا پتہ ہے، جو میرا ایڈریس ہے فلاں ابن فلاں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تیرا دیا ہوا نشان ہے، میں تیری نشانی ہوں، میرے پاس جو ہے وہ تیری نشانی ہے، وہ تیرا صدقہ ہے، وہ تیرا انعام ہے، وہ بھی تیرا ہی پتہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے صدر دفن ہیں، وہ غلام اسحاق خان، وہ فاروق لغاری، جا کے دیکھیں، وہ ضیاء الحق کے، وہ دیکھیں اس پہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں اندر، وہ گرمیوں میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہیں وہ بھی اپنے اللہ کا تعارف ہیں، یعنی کائنات میں اللہ کے وجود کا سب سے بڑا گواہ انسان ہے، اور جب انسان انکار کر دے کہ خدا ثابت کرو تو اس کو پھر کس دلیل سے آپ ثابت کریں گے خدا، جسے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، جس کو دونوں قوتوں سے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے ہاتھ سے بنایا، طاقت کے اظہار کے لیے رب اس کو ید کہتا ہے، چونکہ ہم جو کام کرتے ہیں ہاتھ سے کرتے ہیں نا، تو اللہ اپنی جس قدرت سے کرتا ہے اس کو وہ ہاتھ کہتا ہے، ید، ید اللہ مغلولہ۔ تو شیطان سے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کے سامنے نہ جھکے؟ خلقتہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی دو قوتیں، انسان صرف مادے کا نام نہیں، اس بت کا نام نہیں ہے، اس کے اندر جو اصل طاقت ہے، وہ جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ جو روح ہے، ان دونوں کے کمبینیشن کا نام نفس ہے اصلا۔ یعنی جیسے دو گیسیں ہیں، وجود ان کا ہے، وہ ملتی ہیں ایک خاص ریشو پروپورشن سے، اور ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، پانی۔ پانی خود سے کچھ نہیں ہے، پانی ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے اور ان دونوں کے جدا ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بدن اور روح ملتے ہیں تو نفس وجود میں آتا ہے، اور جب یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو نفس ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی دن وجود میں آئے گا دوبارہ جب یہ دونوں جوڑے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جڑیں گے تو نفوس اصل میں وجود میں آئیں گے، پھر وہ سارا کچھ سامنے آئے گا، ورنہ بدن اپنی مٹی بن جاتا ہے، روح اپنے جار میں کہیں رکھ لی جاتی ہے، وہ جو برزخ ہے پتہ نہیں کہاں رکھی جاتی ہے، کہاں ہوتی ہے، سجین میں، علیین میں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ اپنی نفی کرنی ہے، اگر یہ نفی نہیں ہوئی تو ہر دعا پر بندہ اللہ سے جھگڑا کرتا رہے گا اور گناہ گار ہوتا رہے گا۔ پہلے نفی کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ نفی کی نا اپنی ذات۔ کتنے رسول، کتنے نبی ان کی شریعت پہ آئے،
وہ کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، داتا نہیں، موسیٰ فقیر ہے تو پھر کوئی داتا نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے نو انسانیت تم سارے فقیر ہو، منگتے، میں تمہیں پہناتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، تم سارے ننگے ہو، جو حدیث قدسی ہے نا، اے آدم کے اولاد تم سارے ننگے ہو سوائے ان کے جنہیں میں پہنا دوں، یہ میں پہناتا ہوں، تم ماں بعد میں پہناتی ہے، میں دیتا ہوں تو پہناتی تم سارے بھوکے ہو جب تک کہ میں تمہیں نہ کھلاؤں۔ تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ غنی ہے جو سدا ہمیشہ کی تعریف کا محل ہے، ہر تعریف اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تم کسی کے حسن کی تعریف کرو، یہ اللہ کی تعریف ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ مصور ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہے اس پانی کا جس سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ بارئ ہے اس پانی سے تمہیں نکال کر باہر لے کر آنے والا، ڈیولپ کرنے والا تمہیں، المصور، تصویر بنانے والا تمہارا۔ اور تصویر بنانے والے کو یہ حق ہوتا ہے کہ چاہے تو جلا دے چاہے تو پھاڑ دے۔ یہ موت جو اتنی عام ہے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اللہ پاک کو اپنی تخلیق پر اعتماد ہے، اپنی قوت، جب چاہے گا بنا لے گا۔ جو چیز آپ فوراً بنا لیتے ہیں آپ اس کی کیئر نہیں کرتے، جب ضرورت ہوگی اور بنا لیں گے۔ جو چیز آپ نہیں بنا سکتے اس کو پھر سنبھال کے رکھتے ہیں آپ کہ یار یہ گئی تو پھر ہاتھ نہیں آئے گی، ریکور نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم منگتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کر کے اللہ پر احسان چڑھا دیتے ہیں تو اس فقیری سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ داتا بن جاتے ہیں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں پیدا ہو، 1000 سال اس کی زندگی اور سجدے میں گزر جائے تو بھی اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٌ، اے اللہ تیری نعمتوں کا آج تک کوئی بدلہ نہیں دے سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور آج تک بولنے والے نے جو بھی بولا یہ حضور فرما رہے ہیں، پچھلے رسولوں سمیت، تیری تعریف کوئی نہیں کر سکا، تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا۔ لا احصی ثناء علیک، کہ اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری خوبیاں بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انک کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ بس اپنی تعریف تو خود ہی کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کا۔ پیسہ ہو بندے کے پاس، بلینئر ہو، لیکن کسی کو بخار بھی ادھار نہ دے، کسی ضرورت مند کو نہ دے، تو وہ دولت عیب بن جاتی ہے، وہ خوبی نہیں رہتی، وہ عیب بن جاتی ہے۔ اللہ وہ غنی ہے کہ جس کا غنا الحمید، تعریفیں لیے وہ، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے، بس دے رہا ہے دے رہا ہے، وہ ہے اپنے گناہگاروں کو دے رہا ہے، وجود کا انکار کرنے والوں کو دے رہا ہے نا، کتنا کھلا دل ہے۔ اللہ والوں کو بھی دل پھر اس طرح رکھنا چاہیے۔ وہ منکر کہتا خدا ہے ہی نہیں، اللہ اس کو صحت بھی دیے ہوئے ہے، رزق بھی دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سننے کی، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، اولاد بھی ملی ہوئی ہے، جاب بھی ملا ہوا ہے، کتنا صبر والا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ رشتہ دار 2-4 ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں گلہ ہے کہ جی ہمارے خوبیوں کا، ہمارے احسانات کا اعتراف نہیں کرتے یہ،
ہم اللہ کی عطاؤں کا کتنا اعتراف کرتے ہیں؟ جس کو ہم روک رہے ہیں اپنا سمجھ کر، وہ بھی تو اس کا دیا ہوا نا، ہمارا تو ہے نا، یہ تو دعوی خدائی ہے۔ کانو میری میری کرنا ہے، ایویں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، 2 گز دا کفن تو کھڑنا ہے، کسے پایا پایا نہ پایا، وہ بھی تیرا اپنا نہیں، تیری مرضی نہیں ملتا کتنوں کو۔ تینو جنگل وچ لے جاون گے، وچ کھڈے دے سٹاون گے، گھر آ کے سب بھول جاون گے، یاد آیا آیا نہ آیا۔ حیثیت تو ہماری یہی ہے نا، اپنی ذات کی نفی پہلا مرحلہ ہے اللہ سے تعلق، جو میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ بھی تیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ صبح اٹھے، من اصبح سالما فی سربہ، جو شخص اس حال میں اٹھا کہ اپنے اہل و عیال میں صحیح سلامت، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی سارے موجود ہیں، صحت مند بھی ہیں، یہ پہلی چیز۔ صبح اٹھ کے نظر مارو تو پہلی چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعاؤں میں ہمیں سکھایا، بڑی پیاری دعائیں، یہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آج میرے ساتھ جس نعمت نے بھی صبح کی ہے، اور تیری مخلوق میں سے جس ساکھ کے پاس بھی جو آج صبح کو نعمت ہے، فَمِنْكَ وَحْدَكَ، تیرے اکیلے کی طرف سے، فَمِنْكَ وَحْدَكَ، اس میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، تیرے اکیلے کی طرف سے، لا شریک لک، اس نعمت کی عطا میں کوئی شریک نہیں ہے، فَلَكَ الْحَمْدُ، تو پھر تعریف بھی تیری اور شکر بھی تیرا۔ پھر شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت، اے اللہ، آج جس نعمت نے بھی میرے ساتھ شام کی ہے، یعنی صبح بھی تھی اور شام بھی میرے ساتھ کی، او باحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کسی نعمت نے شام کی ہے، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شریک لک فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، جس نے 3 دفعہ کہہ دیا اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، کہ اس کو منسوب کر دیا اس ہستی کی طرف جس کی وہ عطا ہے۔ ہو سکتا ہے صبح وہ نعمت ہمارے پاس ہو اور شام کو نہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو گئے، بیوی کے پاس شوہر نہ رہا، ماں کے پاس بیٹا نہ رہا، بھائی کے پاس بھائی نہ رہا، صبح تھا، گھر سے نکلا تھا، پتہ نہیں کیا منصوبے لے کر نکلا تھا، شام نہیں ہوئی نا، تو یہاں تو یہ ہے شکر۔ جب اللہ پاک مٹا دیتا ہے اپنی کتاب میں سے اس کو، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کے یہاں اسی طرح موجود تھے، ان ساری اس شکل کے ساتھ موجود تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، ابھی ہمارا دادا بھی پردادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے، اس مٹی میں ہم بھی تھے، اسی شکل کے ساتھ۔ اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کمی کوئی نہیں۔ ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے بنایا تھا تو تمہیں اس وقت بھی اسی طرح جانتا تھا، تم سے زیادہ تمہارا واقف تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور یہ طے تھا کہ کس دن کس ماں کے گھر میں تم نے پیدا ہونا ہے۔ 4 بلین سال پہلے، اور پھر جب تم اس ماں کی رحم میں تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم چھوٹے سے جن تھے، یہ جن کی تصغیر ہے، جنین، چھوٹا جن، انویزیبل، جو انویزیبل ہے وہ جن ہے، وہ اس وقت بھی تم سے بخوبی واقف تھا، تم اللہ کو چیٹ نہیں کر سکتے۔
ماں باپ پیدا کر کے جانتے ہیں کہ یہ بخیل ہے، یہ ایسا ہے، یہ میرا بیٹا جھگڑالو ہے، یہ شریف ہے، یہ سادہ ہے، یہ جھگڑ کے لے لیتا ہے، یہ چپ چپیتا ہے. ماں باپ پیدا کرنے کے بعد جانتے ہیں، وہ خالق پہلے جانتا ہے پھر پیدا کیا اس نے. فلا تزکوا انفسکم، یہ اپنے آپ کو پیر نہ بنایا کرو، یہ ہے اصل میں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو. کن معنوں میں نیک؟ وہ نیک جو پھر ٹھیکے لے لیتا ہے، بچے دینے کے، رزق دینے کے، بخشوانے کے، پھر اس کو بلا کے بندے کو پھر ختم شریف کہلوایا جاتا ہے، سارا دن بیچارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی پکا کے رکھ دیتے ہیں، جھوٹا نہیں کرنا. جھوٹا کر لیں گے، کھا لیں گے تو وہ انسان نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کبھی ایسی پابندی لگی ہے کہ گھر والوں کھانا نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے اور وہ اس کو آ کے جھوٹا نہیں کریں گے اور متبرک نہیں بنائیں گے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا یہاں سے کہ جب سٹوڈنٹس پڑھتے تھے ہر مذہب میں، بھکشو بھی اور ہندوؤں کے یہاں بھی، تو ان کا گزارا بھیک پر ہوتا تھا. بچوں کی روز ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی تھی، وہ شام کو نکلتے تھے، شام کے لیے مانگ کر لے آتے تھے. الگ کولے ہوتے تھے، کوئی روٹی دیتا تھا، کوئی دال دیتا تھا، کوئی ساگ دیتا تھا، مانگ کر کھاتے رہے. جھوٹا لوگوں کا. اب انہوں نے کہا کہ پتر اب ہم جھوٹا کریں گے اور تم کھاؤ گے. جب وہ مولوی بن گیا نا، تو اب پہلے مولوی جھوٹا کرے گا تو تم کھاؤ گے، یہ بدلہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ اچھی طرح جانتا ہے کون تقوی والا ہے. بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، فلاں کر، پھر بھی اللہ نہیں سنتا. یہ ہے، یہ تزکیہ ہے اپنا، یہ احسان ہے اللہ پر اپنی نمازوں کا، اپنے سجدوں کا. حالانکہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے گھرانے دیا. کوئی پریزیڈنٹ آپ کو اپنی پریزیڈنسی میں آنے کی، کوئی وزیر اعظم اپنے ہاؤس میں آنے کی آپ کو اجازت دے، کوئی شیخ اپنے محل میں آپ کو آنے کی اجازت دے، کبھی احسان جتلایا ہے؟ خدا پر کتنا احسان چڑھاتے ہو؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہو تم، اور پھر چاہتے ہو کہ تمہارے منہ سے نکلے اور خدا پوری کر دے، اور تم دیکھتے نہیں کہ خدا کی مرضی کی کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، تم کفر کرو، تم ناشکری کرو تو اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. بیوی کہتے ہیں تم خرچہ نہیں دیتے تو تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی بچے چھوڑ کے، پالو آ کے. دبئی کام نہ کرو، اب آ کے بچے پالو. ہم اللہ کا گلہ کریں بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں نہیں رہتے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، کوئی دوسرا خدا دیکھیں گے. کہن پھر میرے آسمان کے نیچے سے نکل جا، میری زمین بھی چھوڑ دے. باغی ہو کہ ہم اسی کا کھاتے ہیں اور وہ پال رہا ہے، وہ خدا، اس لیے کہ تمہیں یہ بتائے کہ وہ ہر حال میں تمہارا رب ہے. تم نیک ہو یا بد، وہ رب ہے. وہ ابلیس کو بھی پال رہا ہے. تمہیں کیوں احساس کمتری ہے کہ ہماری نہیں سنتا؟ اس کے لیے لازماً کسی کو کچھ دینا ہے، اس کی مٹھی گرم کرنی ہے تو وہ ہماری دعا پہنچائے گا. تیری سانسیں کیسے چل رہی، رات کو کروٹیں کیسے تمہیں بدلایا، کون بدلواتا ہے؟ ذرا اپنے اوپر غور کرو. ماں کی رحم میں کون بنا رہا تھا ناک نقشہ؟ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں. اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی ڈیپتھ کو جو بندہ سمجھ لے وہ ولی اللہ ہے، کہ وہ کتنا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، چلاتا ہے، باہر لے کے جاتا ہے، خیریت سے واپس لاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو تم ہوتے ہو.
ورنہ ہر چیز ہمیں مارنے کو دوڑتی ہے. سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہم تو گاڑی کے اندر ہوتے ہیں, سپیڈ کا اندازہ نہیں ہوتا, 160 پہ جا رہے ہیں, شیشے چڑھے ہوئے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, باہر کی آواز بھی نہیں آتی. موت اسی 160 کی رفتار سے دوڑ رہی ہے ہماری طرف, اور وہ بچا رہا ہے. یہ جو سائڈوں پہ گاڑیاں ہیں, کسی ایک کا ٹائر چلا جائے, آپ بڑے اطمینان سے چلا رہے ہیں, بڑے ماہر ہیں, ڈرائیور ہیں, لیکن اس میں مہارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. این ماسٹر سلنڈر گاڑی کا جو ہے وہ جام ہو گیا, بریک نہیں لگ رہی, ٹائر پھٹ گیا, دوسری گاڑی کا پھٹ گیا, سیدھی آ کے آپ کو لگی, سگریٹ کی ڈبی کی طرح مڑ کے رہ گئی. یہ کون بچاتا ہے؟ لے کے بھی دبئی جاتا ہے, واپس بھی لے آتا ہے, شارجہ لے کر جاتا ہے, واپس بھی. کبھی شکر ادا کیا؟ ہم جو کھاتے ہیں یہ ہمیں مار دیتا ہے, یہ بھی موت ہے ہماری. اور جو خربوزہ کھایا جی ایسا ہو گیا جی بندہ مر گیا, ساری زندگی خربوزہ کھاتا رہا یار, کوئی پہلی دفعہ کھایا, کوئی زہر ہے, خربوزہ ہی ہے نا, اب اس نے مار دیا. لقمہ ہمارے اندر جاتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو نفع دینا ہے نقصان دینا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے تو نفع ہوتا ہے. اتنی ڈیپتھ ہے ہمارے تعلق میں. سانس اندر جاتی ہے تو اس کا حکم ہوتا ہے تو باہر آتی. کیسے ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور ہے, وہ گم ہو گیا ہے؟ ہمارا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے سنبھالا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ پاک زمینوں اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے اس سے کہ وہ ڈول جائیں. ذرا سی گاڑی ٹریک سے نکل جائے, دوسری گاڑی سے جا لگے, کتنے کتنے بڑے سیارے ہیں, کتنی بڑی کائنات, شاں شاں کر کے دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں, وہ ٹکرانے سے بچائے ہوئے. میاں محمد صاحب فرماتے ہیں نا, آپ مکانوں خالی, اللہ جہاں ہے وہ مکان نہیں ہے, اس لیے کہ ٹائم اینڈ سپیس اللہ کی تخلیق ہے, کریشن ہے اس کی. یہ نہیں تھے, نہ مکان تھا نہ زمان تھا, اور خدا تھا. پھر مکان اس نے تخلیق کیا, اس میں پھر سب کچھ ہوا. آپ مکانوں خالی, اس تو کوئی مکان نہ خالی, ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. ہم کو بھی سنبھالے ہوئے, جس کرے پہ ہم چل رہے ہیں اس کو بھی سنبھالے ہوئے, ہمارے اوپر چھت کو بھی سنبھالے ہوئے. وہ سنبھال رہا ہے, یہ تعلق ہے اس کا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. اللہ پاک زمین و آسمان کو ڈولنے سے بچائے ہوئے ہے, تھامے ہوئے ان کو. اگر وہ ڈول جائیں تو اللہ کے سوا پھر کوئی ان کو تھامنے والا نہیں. یعنی جس دن یہ ڈول جائیں گے ختم ہو جائے گا سارا. تو اپنی ذات کی نفی, یہ جو انا ہے نا, جو اللہ سے مانگتی ہے اور احسان چڑھا کر مانگتی ہے, اور پھر روٹھ بھی جاتی ہے کہ دیا کیوں نہیں, اور اتنا ہی کیوں نہیں دیا. اس دینے کی نہ دینے کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں خزانوں میں کوئی کمی ہے. وہ حدیث قدسی سنا چکا ہوں میں, زمین والے آسمان والے, پہلے اور آگے بعد میں آنے والے اور موجودہ, سارے بیک وقت علی صعید واحد, ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کریں, اللہ ان کے سوال میں کوئی کمی نہ کرے. یعنی ایک آدمی نے کروڑ مانگا, اللہ کا تو 50 لاکھ لے لے, باقی میں دوسروں کو میں نے دینا ہے. جا کے تنخواہ, وہ کہتا ہے یار تو ایسا کرو, تنخواہ تمہاری تو 10,000 بنتی ہے, تم 5,000 لے لو, باقی دوسروں کو بھی میں دے. کوئی کمی نہ کرے, جو منہ سے نکلے 32 دانتوں میں سے وہ سب کو عطا کر دے. پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالتے ہو تو سمندر میں ہو جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.